منی لانڈرنگ کے الزامات غلط ہیں، انشاءاللہ نیب حکام الزام ثابت نہیں کر سکیں گے۔ گواہوں میں سے کسی نے میرا نام نہیں لیا، بچوں کے اثاثے الگ کر دیے تو کیسے ان کا ذمہ دار ہوں؟ شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس میں خود سے دلائل، مقدمہ بغیر وکیل کے لڑنے کا اعلان۔ نیب پروسیکیوٹر نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلبی کے 11 نوٹس بھیجے مگر وہ صرف 3 مرتبہ پیش ہوئے اور ٹیکس ریٹرن جمع کرائے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کاروبار کیا تھا۔ شہباز شریف سے ابھی جلا وطنی میں خریدے لندن فلیٹ بارے پوچھ گچھ باقی ہے۔ نیب کی استدعا پر اپوزیشن لیڈر 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی۔ ابتدائی سماعت پر حاصلی معافی کی درخواست منظوری پر جویریہ شہباز کو واپس جانے کی اجازت۔ جیل حکام نے حمزہ شہباز کو بیماری کے باعث پیش نہیں کیا، میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں جمع کرا دیا۔ اپوزیشن لیڈر کی احتساب عدالت پیشی پر سخت حفاظتی انتظامات، بیریئر لگا کر جوڈیشل کمپلیکس جانے والے راستے بلاک، آگے بڑھنے سے روکنے پر ایمو کالج کے باہر پولیس اور لیگی کارکنوں میں دھک تمپیل مدبھیڑ۔ شہباز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے عدالت پہنچنے والوں میں مریم اورنگزیب، خواجہ عمران نذیر، شائستہ پرویز مالک، علی پرویز مالک، غزالی سلیم بٹ، جاوید مرزا، خواجہ آصف، اویس لغاری، بلال یاسین سمیت دیگر شامل۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد بھی عدالت داخلے میں کامیاب۔ شہباز شریف کی گرفتاری انتقامی کارروائی، حکومت گلگت بلتستان کے الیکشن ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا ٹاک، بولی ریفرنس آ گیا، ٹرائل شروع ہو گیا تو گرفتاری کا جواز کیا ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے سامنے نہیں جھکیں گے، ملک پر نالائق اور نااہل ٹولہ مسلط ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا ٹاک، شہباز شریف کے تمام اثاثے ڈکلیئر ہیں، شہزاد اکبر کی گفتگو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نیب کرپشن ثابت کرنے میں ناکام رہی، حکومت انتقامی کارروائیاں کر کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ مسلم لیگ نون کے اراکین صوبائی اسمبلی کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع، عبدالرؤف، انیزہ فاطمہ اور سنبل ملک کی جانب سے نیب نیازی گٹھ جوڑ کی مذمت، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائی کا مطالبہ۔ طلال چودھری نے تنظیم سازی کا جھوٹ بولا، سابق ایم این اے عائشہ رجب کے بلوانے پر گئے، دونوں کا جھگڑا ذاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ، فائنڈنگ رپورٹ میں طلال چودھری اور عائشہ رجب علی کے بھائی کے درمیان جھگڑے کا بھی انکشاف، صوبائی قیادت کا تنازع پر کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ۔ سیالکوٹ موٹر وے کیس میں اہم پیش رفت، متاثرہ خاتون میں گرفتار ملزم کی شناخت اور بیان دینے پر آمادگی کا اظہار کر دیا، کارروائی ان کیمرہ ہوگی، خاتون کی شناخت خفیہ رکھ کر فرضی نام استعمال کیا جائے گا، ٹیلی فون پر لیے گئے 161 کے بیان کا ٹرانسکرپٹ چالان کے ساتھ لفظ ہوگا۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم شفقت کی شناخت پریڈ مکمل نہ ہونے پر جوڈیشل ریمانڈ میں 13 اکتوبر تک توسیع کر دی، ریمانڈ میں توسیع ملزم کو عدالت پیش کیے بغیر ہوئی۔ ہائی کورٹ میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت، درخواست گزار کی دواؤں کی قیمتوں میں 262% اضافے کے خلاف قانونی اعتراضات پر بات، جسٹس جواد حسن نے درخواست کے قابل سماعت ہونے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات، گلوکار علی ظفر کی درخواست پر میشا شفیع سمیت دیگر کے خلاف سائبر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں درج کیے مقدمے میں فریحہ ایوب، لینا غنی، ماہم جاوید، عفت عمر سمیت حسیم الزمان، علی گل بھی نامزد۔ مقدمہ 2 سال کی تحقیقات کے بعد سوشل میڈیا الزامات غلط ثابت ہونے پر درج ہوا۔ وکیل رہنما کے اغوا اور عدم تحفظ کی فضا کے خلاف وکلاء کا احتجاج، پنجاب بار کونسل کی اپیل پر لاہور ڈویژن میں مکمل ہڑتال، وکلاء کا عدالتوں میں بھی پیش ہونے سے انکار،
سماعت متاثر سائلین مایوس واپس، احتجاجی وکلا کا ساتھی وکیل کے اغوا میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ کورونا کے بعد تعلیمی سلسلے کی بحالی کا تیسرا مرحلہ، کل سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ پرائمری اسکولز میں تدریس کا آغاز۔ وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹر پر اعلان۔ وزیر تعلیم پنجاب کی اسکولز کو ماسک کی پابندی، سماجی فاصلے کا قیام ممکن بنانے کی ہدایت۔ وزیر تعلیم پنجاب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں اب تک 70,750 سیمپلنگ کے جواب میں صرف 145 کیسز مثبت نکلے۔ کورونا سے متاثرہ نظام تعلیم کی مرحلہ وار بحالی۔ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کا 5 اکتوبر سے بی ایس آنرز 7ویں سیمسٹرز کی کلاسز شروع کرنے کا اعلان۔ فیصلہ یونیورسٹی ڈینز کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا 7ویں سیمسٹر کے طلبہ کے لیے ہاسٹلز کھولنے کا بھی اعلان۔ مقیم طلبہ کو فوری طور پر فیس اور واجبات ادا کرنے کی ہدایت۔ رجسٹرار یونیورسٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب 13 سرکاری جامعات کے درمیان ابہام ختم کرنے کے لیے متحرک۔ انتظامی سیٹوں پر تعیناتیوں کے لیے یکساں قواعد کے نفاذ کا فیصلہ۔ تمام نئی اور پرانی سرکاری جامعات یکساں قوانین پر عمل درآمد کی پابند ہوں گی۔ محکمہ خزانہ اور قانون نے نئے قواعد کی منظوری دے دی۔ وارڈنز کا ٹریفک کنٹرول پر دھیان کم، چالانوں پر زیادہ ہے۔ ڈالفن اہلکار بھی گشت کے بجائے ٹولیوں کی صورت شہریوں کو ڈراتے دھمکاتے اور ہراساں کرتے ہیں۔ پنجاب کے وزراء اور ارکان اسمبلی کی وزیر اعلیٰ کے سامنے شکایات کے انبار۔ عثمان گزار کا فورسز کی کارکردگی پر اظہار برہمی، کہا بہت ہو گیا، 2 سالوں سے برداشت کر رہا ہوں، ادارے درست ہو جائیں ورنہ سخت ایکشن لوں گا۔ ڈالفن حکام اور سی ٹی او سے فوری رپورٹ طلب، الزامات پر وضاحت کا حکم۔ جنرل بس اسٹینڈ کا 3 ارب 64 کروڑ 76 لاکھ تخمینے کا ماسٹر پلان تیار۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ انتظار گاہیں، فیس کلیکشن کاؤنٹرز کا قیام۔ ٹف ٹائلز کی تنصیب، کمرشل کمپلیکس، جامع مسجد کی تعمیر، شاپنگ ایریاز، بس ٹرمینلز کا قیام اور سیوریج لائنز اور ڈرینیج کی بحالی منصوبے بھی شامل۔ مکانات ہی نہیں، خالی پلاٹ کے مالکان بھی اب جائیداد ٹیکس دیں گے۔ سیکریٹری ایکسائز کا محکمہ کوآپریٹو اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو مراسلہ ارسال۔ ٹیکس کلیکشن کے لیے خالی پلاٹوں کے مالکان تک آن لائن رسائی فراہم کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی ایکسائز مسعود الحق ٹیکس وصولی کے لیے فوکل پرسن مقرر۔ کورونا کے بعد سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریشن کی بحالی۔ قومی ایئر لائن نے 14 روز میں 91 پروازوں کے ذریعے 27,000 سے زائد پاکستانیوں کو سعودی عرب پہنچا دیا۔ پرواز لاہور، اسلام آباد، ملتان، کراچی اور دیگر شہروں سے آپریٹ کی گئی۔ ایل ڈی اے سٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو کی تقرری 6 ماہ سے تعطل کا شکار۔ ایل ڈی اے حکام کی غفلت کے سبب اہم سیٹ خالی ہونے سے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں وصولیوں میں بڑا بریک۔ 300 ایگزامینیشنز کیسز کی تکمیل میں تاخیر۔ پہلی قسط کے 3,797 چالانز تاحال پرنٹ نہیں ہو سکے۔ وصولیاں نہ ہونے سے مالی بحران کا خدشہ۔ اسموگ کے خلاف محکمہ ماحولیات ان ایکشن۔ قوانین کی خلاف ورزی پر بادامی باغ، رنگ روڈ اور ایم ایس روڈ پر 5 اسٹیل مل سیل۔ فضائی آلودگی کا باعث بننے پر احسن اسٹیل، محمود اسٹیل، جمال اسٹریٹ، طارق اسٹیل اور ماجد اسٹیل ملز کو آلودگی کے خلاف تعدیبی اقدامات نہ کرنے پر ضربہ مہر کر دیا گیا۔ دروغے والا کے علاقے میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری کا انکشاف۔ لیسکو ٹیم نے کمپنی ملازمین کی ملی بھگت سے فرنس مل میں روزانہ ہزاروں یونٹس کی چوری پکڑ لی۔ عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع ہونے کے باوجود چوری چھپے بجلی استعمال کرنے پر قانونی کارروائی کا آغاز۔ 73 پینڈنگ یونٹس کا بل بنانے کی تیاری۔ ایل ڈی اے کی کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر کارروائی۔ فیصل ٹاؤن اور اپر مال کے علاقے میں سلامت سنز، بلال آٹوز، پنجاب ٹائر سمیت 18 عمارتیں ضربہ مہر۔ ایل ڈی اے عملے نے کمرشل فیس نہ دینے پر متعدد عمارتوں کو بھی ضربہ مہر کر دیا۔ اسٹیٹ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جواد یعقوب نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ سیکریٹری قانون نے گزشتہ دنوں جواد یعقوب کی ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔
मलिक अमजद अली नून लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नए चेयरमैन मुकर्रर। पंजाब काबीना कमेटी की मंजूरी से मलिक अमजद अली नून की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। नए चेयरमैन आज से कंपनी का चार्ज संभालेंगे। मलिक अमजद खान नून वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कोरोना के बाद तालीमी सिलसिले की बहाली का तीसरा मरहला। कल से तमाम प्राइमरी, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तदरीस का आगाज। वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्विटर पर ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब का स्कूलों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मास्क की पाबंदी, समाजी फासले और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल पर किसी सूरत नरमी बर्दाश्त नहीं करने का इंदिया। स्कूल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की निगरानी के लिए पोर्टल कायम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंट्रल पोर्टल पर स्कूल्स का लॉगिन प्रोफाइल मुरतब। स्कूल सरबराहान के लिए 11 बजे से कबल पोर्टल पर डेली रिपोर्ट अपडेट करना लाजमी करार। स्कूल एजुकेशन का फैसला, कंप्यूटर असातिज़ा का देरीना मसला हल। गवर्नर चौधरी सरवर से सर्विंग स्कूल्स कॉलेजेस के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की गवर्नर पंजाब को तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग। तालीमी मसाइल के हल के लिए किसी भी कानून साजी से कबल स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का मुतालबा। चौधरी सरवर की वफ्द को प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर के मसाइल वजीर आजम के सामने उठाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब से लीगी MPA जलील अहमद शरफपुरी की मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के अशरफ अंसारी, गयासुद्दीन, मोहम्मद फैसल खान नयाजी और यूनुस अंसारी भी शामिल। उस्मान बुज़दार की मुंतखब नुमाइंदगान को हल्के के देरीना मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। और वज़ीर आला पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज आमद तरबती अकेडमी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में लाइव स्टॉक के फरोग के लिए हुकूमती कोशिशों का तज़किरा। फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए शोबा लाइव स्टॉक के कलीदी किरदार की अहमियत पर भी जोर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अकेडमी के मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना।